اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، بلکہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں، ذرا دیکھیے منظر۔ تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔ تو حیرت کا اظہار کیا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا، حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا، نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی، سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں، موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہیں پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا، مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا ہے۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ موسم نور کے موسم ہے، عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ
بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا، لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو۔ تو اپنے اندر کی ستھرائی، اپنے اندر کی پاکیزگی۔ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت خسارے کی بات کی، وہ کہتا ہے کہ خسارہ یہ ہے کہ ایک شے کو ایک حسن دیا گیا ہے، دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا گیا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ پھول ہی ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خوشبو کے خسارے میں ہوں، پھول کہیں گے میں روشنی کے خسارے میں ہوں۔ اسی طرح بلبل کہتے ہیں میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا سونا لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں۔ انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے تو لیکن میرے پاس جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے میرے پاس جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن میرے پاس بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن میرے پاس اب بچپنے والی معصومیت نہیں رہی۔
وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈا بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی بچہ لطف کشید کرتا ہے۔ آج تو نغمے نہیں نہ بہلاتے، اس وقت وہ زنجیر کا ہلنا بھی طبیعت کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دیتا تھا۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ آج دنیا عالی نسب محال بنا کر کے بھی اتنی تسکین نہیں پاتی، لیکن کیسا زمانہ تھا کہ گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو بچہ پاؤں کے اوپر ریت تھپک پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتا، اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی۔ آج کوٹھی اور محل بنا کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جو دن میں کئی مار نصیب ہوتی تھی۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ رنگ ہی اور تھا، زمانہ ہی اور تھا۔ تو وہ کہتا میرے پاس تجربے تو قطاروں میں ہیں، لیکن کیا کروں، میرے پاس اب بچپنے کی وہ معصومیت نہیں رہی، لہٰذا میں خسارے۔ اس طرح ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے۔ ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کا نور تو ہے لیکن میرے پاس سحری کے سجدے نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے میرے پاس سحری کے سجدے تو ہیں لیکن میرے پاس علم کا جمال نہیں ہے۔ ایک خوشگلو شخص کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ گلے کا جمال تو ہے لیکن میرے پاس تحقیق کا وہ جوہر نہیں ہے۔ اور ایک محقق کہتا ہے میرے پاس تحقیق کے آبگینے اور تحقیق کے جو ہیں وہ میدان میں میرے پاس شاہ سواری تو ہے، لیکن کیا کروں، تحقیق میرے اندر ہی ہے، میرے لہجے کے اندر وہ آواز میں وہ بانکپن نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو لوگوں تک اچھے انداز سے پہنچا سکوں۔ تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، کسی کو کسی شے کا خسارہ، کسی کو خوشبو ہے روشنی کا خسارہ، کسی کے پاس روشنی ہے خوشبو کا خسارہ، کسی کے پاس علم ہے لیکن اس کو جو ہے وہ آواز کا خسارہ، کسی کے پاس آواز ہے لیکن اس کو علم کا خسارہ، کسی کے پاس بچپن ہے تو بڑھاپے کا خسارہ، بڑھاپا ہے تو بچپنے کا خسارہ۔ ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر خود ہی کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کوئی ایسی ذات بھی دیکھیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کرینے، اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہتا آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، رب نے ایک محمد ایسا بنایا ہے جس میں کوئی شے چھوڑی نہیں، سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال کشید کیا ہوگا، تم نے پربتوں پر اگے ہوئے جو ہے وہ درختوں کا لطف اٹھایا ہوگا، تم نے ساون کے موسموں میں سرمئی بادلوں کا مزہ لیا ہوگا، برستی برکھا کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، تم نے جو ہے وہ مرغزاروں، لالا زاروں، کوساروں، جوئے باروں کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، لیکن یہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کے لیے ایک ہی ذات بنا دی۔ حسن کائنات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مجموعے کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر شے خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ہر خسارے میں، خسارے سے بچے گا کون؟ جس کے پاس چار دولتیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی چیز ایمان ہے جس کے پاس، کیونکہ ایمان سب سے بڑی متاع ہے۔ ایک شخص کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے، ہر آسودگی موجود ہے، جو خواہش کرتا ہے پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ کوڑی کا شخص نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس جھونپڑی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ سینہ ایمان سے جگمگا رہا ہے، تو وہ خوش نصیب ہے زمانے کا۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پہ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ جاننے کو چڑیا بھی جانتے یہ پھول کھلا ہے، لیکن رقص بسمل کے تماشے تو بلبل ہی کرتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔
जानने को अबू जाहल भी जानता था, जानने को बाकी कुफार और अहले किताब भी जानते थे। अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, जिस तरह बेटों को जानते उसी तरह जानते थे, पता था उन्हें ये कौन है, लेकिन जानते थे, मानता तो जनाब अबू बकर ही था, मानते तो जनाब उमर खत्ताब ही थे ना, मानता तो मौला कायनात ही थे ना। तो असल मानने का नाम ईमान है, जानने का नाम ईमान नहीं है। तो अब ईमान का सादा मफहूम क्या हुआ कि हुजूर की ज़ात से वाबस्तगी का नाम, दिल बस्तगी का नाम ईमान, रूही और कल्बी ताल्लुक और निस्बत का नाम ईमान, हुजूर से वाबस्ता हो जाने का नाम ईमान। वो एक ज़माना था, आजकल तो वो दौर गुजर गया, वो चक्की से आटा पीसते थे। जो पुराने लोग हैं उन्होंने चक्की देखी होगी, उसकी शक्ल सूरत ज़हन में आ गई होगी। अब भी अजायब घरों में और मुख्तलिफ जगहों पे वो चक्की मौजूद आपने भी देखी होगी। चक्की ऊपर उसके दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाला साकिन होता है, ऊपर वाला मुतारिक होता है। दरमियान में किल्ली होती है, उसके आसपास थोड़ी सी खाली जगह होती है और उसमें दाने डालते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में गाला कहते हैं। फिर उसके बाद उस ऊपर वाले पत्थर को घुमाते हैं, तो जो दाने उस किल्ली के साथ लग के रह जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो किल्ली से हट जाते हैं वो पिस जाते हैं। अल्लाह कहता है, महबूब कसम तेरे ज़माने के इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से लिपट के रहे। इल्लल्लज़ीना आमनू, वही बचेगा जो तेरे दामन से लिपट के रहेगा, और जो तेरे दामन से नहीं लिपटेगा, तेरे दामन से वाबस्ता नहीं होगा, वो बच नहीं सकेगा। ये दुनिया की ज़िंदगी तो 4 दिन की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी। तो खसारा जो आखिरत के खसारे से जो बच गया वो बच गया। वैसे जो हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हो जाए वो दुनिया में भी खसारे में नहीं है, यहाँ भी मौज है और आखिरत में भी मौज ही मौज है। और जो हुजूर से वाबस्ता ना हुआ वो दुनिया के ऊपर जो मर्जी पाले फिर भी खसारे में, और आखिरत का खसारा तो है ही है ना। इसलिए अगर खसारे से बचना चाहते तो हुजूर के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करो, हुजूर से ताल्लुक की मजबूती कायम कर लो, खसारे से बच जाओ।